السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ دونوں ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج ایک بار پھر ہمارے سینئر دوست صحافی عرفان سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہی بلوچستان کے سیاسی صورتحال، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج جو ہے نگراں جو وزیر اعلیٰ ہیں علی مردان ڈومکی صاحب، اس سے صحافیوں کا ایک ملاقات ہوئی، ان کی پہلی بار ہوئی ہے۔ تو یہ تمام ملا کے کچھ موضوعات پہ بات کرتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ عرفان صاحب، آج وزیر اعلیٰ بلوچستان سے پہلی میٹنگ تھی صحافیوں کی، سینئر صحافیوں کی، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل جی، آج چیف منسٹر صاحب نے، نگران چیف منسٹر صاحب نے آج پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر تمام سینئر صحافیوں کو اور میڈیا ہاؤسز کے جو رپورٹرز تھے ان کو مدعو کیا تھا۔ آپ کی آواز ایسے ڈم میں میرے خیال میں نہیں، آواز سی ایم ہاؤس سے کچھ ملا نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، سی ایم ہاؤس سے خبریں بہت ملی ہیں، خبریں بہت اچھی ہیں۔ کھانے پینے کو ملا کیونکہ آپ کی آواز ڈم تھی؟ نہیں، کھانے پینے کو ہم کھانے کے لیے تھوڑا جاتے ہیں، نہیں ویسے ہی مہمانداری میں ہم کہیں جاؤ گے تو چائے ان کی جو روایت ہے بلوچستان کی، جو اپنی ہماری روایت ہے، تو پھر آپ کی آواز ڈم کیوں ہے؟ وہ تھوڑا سا سبھی ذرا بھاگ دوڑ میں لگے تھے، تو اس لیے تھوڑا ذرا سانس لینے میں وہ تھا۔ تو یقیناً آج پہلی ملاقات تھی اور ان کا جو سوالات تو بڑے مختلف ہوئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ نگران وزیر اعلیٰ سے اس قسم کے سوالات، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے لوگ کیوں اس قسم کے، انہوں نے بارہا اپنا جو ہے ایجنڈا، جو ان کی جو ذمہ داری ہے اس کا انہوں نے بتایا کہ ہم الیکشن، صاف شفاف الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، چاہے ایڈمنسٹریٹیولی ہم نے کرنی ہے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو حالات ہیں، دفعہ 144 کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے بڑا اچھا سوال کیا، تو بڑا اچھا ایک گیٹ ٹوگیدر ہوئی۔ لیکن ٹو دی پوائنٹ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ایک آبزرو کیا نگران وزیر اعلیٰ کو، کیونکہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ان کا وہ انٹریکشن تھا، تو بڑا نپی تلے انداز میں انہوں نے سوالات کے جواب دیے۔ کوئی ایسا انہوں نے کوئی سوال کا جواب ایسا مبہم نہیں رکھا، لیکن یہ کہ ٹو دا پوائنٹ انہوں نے بات۔ لیکن مجھے پتہ ہے اس کی بات کیا اچھی لگی، کیونکہ میں نے ہمیشہ ان پہ تنقید بھی کی ہے اپنے دونوں ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ تو انہوں نے جب پہلے ملا تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو دیکھتا ہوں۔ یہ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک جرنلسٹ کے لیے وہ ہے، اور اس کو پتہ ہے مجھ پہ تنقید ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا کوئی امپریشن نہیں، انہوں نے اچھی بات کی کہ جی تنقید ہم برداشت بھی کریں گے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کریں میڈیا کے کام۔ ایسی کیا چیز تھی جس میں آپ کے خیال میں کہ وہ سوال نہیں ہونے چاہیے تھے؟ مثال کے طور پر دیکھیں، بات کچھ سوالات کے جواب انہوں نے بالکل لا اینڈ آرڈر پہ جو بات ہو رہی تھی اور دفعہ 144 پہ، میں سمجھتا ہوں کہ آمرانہ دور میں بھی اس طریقے کے دفعہ 144 کا نفاذ نہیں ہوا تھا۔ یعنی آپ سڑکوں پہ، قومی شاہراہوں پہ بھی دفعہ 144 لگا رہے ہیں، پریس کلب کے باہر بھی دفعہ 144 لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے پریس کلب میں بھی کہا گیا کہ جی آپ پریس کانفرنس فلاں کی بک کریں، فلاں کی نہ کریں۔ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے یہ ہمیں باقاعدہ میسیجز ہمارے دوستوں کو ملتے رہے۔ تو پریس کلب میں جی پریس کانفرنس فلانے کی نہ رکھیں، فلانے کی رکھیں، مقصد یہ ڈیسائیڈ ابھی ایڈمنسٹریشن کرے گی کہ کس کی پریس کانفرنس ہونی چاہیے۔ تو ہم نے ان کو بارہا یہ کہا، لوکل ایڈمنسٹریشن کا اس وقت ڈی سی، تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں بات سنیں کہ اس طریقے سے، یہ تو آپ کے مارشل لاؤ کے دور میں بھی پریس کلب واحد پلیٹ فارم ہوتے تھے جہاں پر لوگ آ کے اپنی بات کر سکتے تھے۔ اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ڈی سی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کرے گا تو پہلے آ کے پریس کلب کے جرنلسٹ جو ہے وہ آ کے ہم سے اپروول ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا، یہ کبھی بھی نہیں ایسے، دنیا میں کبھی۔ تو میں وہی بات کرنے جا رہا تھا کہ آج چیف منسٹر سے بھی جب یہ بات کی تو یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، آپ اس وقت چیف ایگزیکٹو نہیں رشید صاحب، دیکھیں آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اس وقت صوبے کے۔ اچھا، پھر وہ جو لاجک جو پیش کر رہے تھے چیف منسٹر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے دفعہ 144 اس لیے نافذ کی، لوگ توڑ پھوڑ کریں گے۔ بھئی توڑ پھوڑ کیوں کریں گے؟ لوگ ریڈ زون میں چلے، ریڈ زون، انہوں نے پریس کلب میں بھی کہا کہ پریس کلب کے باہر بھی ہم نے جی اس لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں یہ نگران سیٹ اپ کو زیب نہیں دی، کیونکہ آگے الیکشن ہونے جا رہا ہے، آگے پولیٹیکل جماعتیں میدان میں آئیں گی، جلسے کریں گی، جلوس کریں گی، ریلیاں نکالیں گی، تو آپ پولیٹیکل ماحول کو، ایک ڈیموکریٹک ماحول کو بالکل ایک پابند سلاسل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا زیادہ دیر تک
یہ نفاذ رہے گا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بی ایم پی پہ تو FIR بھی درج ہوا ہے۔ بالکل جی، تو آج تو سردار اختر مینگل نے بھی اس پہ بڑا کھل کے اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ نگران نہیں، یہ نگران حکومت جو ہے ہم سے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت BNP کو ختم کرنے کے لیے یہ حکومت آئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں پر مرکزی سطح پر بات ہو رہی کہ تمام جمہوری پارٹیوں کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات تو ویسے بھی دنیا میں دیکھیں، دنیا میں کہیں پہ بھی پہلی بار یہ میرے خیال میں ایک بریکنگ خبر ہوگی جرنلسٹ کے لیے، باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا، کہ کوئی پریس کلب کسی ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو پہلے جا کے کہے جی عرفان سعید صاحب پریس کانفرنس کرنے آ رہے ہیں، میں اس کو اجازت دوں یا نہ دوں۔ حالانکہ پریس کلب کی بلڈنگ وہ مقصد جو ان کا وہ ایک گھر ہے، سمجھیں۔ یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک یا جو سول سوسائٹی ہے، پبلک ہے، جس علاقے میں جو جرنلسٹ رہتا ہے، پریس کلب ان کا بولنے کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں یہ جو دفعہ 144 اور اس طریقے کی جو پابندیاں ہیں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں کر نگران حکومت یا لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس قسم کے جو فیصلے کر رہی ہے، جس کے بڑے میں سمجھتا ہوں مثبت نہیں بلکہ منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ابھی جیسے آپ پس پردہ دیکھیں جی، ابھی آپ نے خود بھی پریس کانفرنس میں 2-3 ایشوز کو آپ نے CM صاحب نے ہائی لائٹ کیا، افغان ریفیوجیز والے، اس پہ تو دیکھیں پورا میڈیا کہتا ہے کہ بالکل جی اللیگل جو افغان جو لوگ ہیں، باشندے ہیں، چاہے وہ افغانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ایرانی ہیں، کوئی بھی ہے، وہ تو ہونا نہیں۔ یہ تو ہر ملک کی ایک رائٹ ہے اس کا کہ وہ اپنے ملک میں اور آپ بھی ایگری ہے نا کہ بھائی ایک بندہ اللیگل رہ رہا ہے، اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ۔ اصل میں کچھ لوگوں کو جو یہ خدشات نظر آ رہے ہیں کہ اس آڑ میں لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنائیں گے کہ افغان جو باشندے ہیں غیر قانونی طور پر جو یہاں پہ مقیم ہیں، اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، جو اگر وہ جو پابندیاں دفعہ 144 وہ تو بالکل فضول قسم کے جو بھی انہوں نے آرڈر کیے میرے نزدیک، لیکن دیکھیں آپ کچھ چیزیں ہم کوئٹہ میں بیٹھے ہیں آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ابھی حکومت نے مطلب کلیئر ایک میسج کنوے کیا ہے کہ جی جو لوگ اللیگل رہ رہے ہیں، اللیگل مطلب اس کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ کوئی مہاجر کارڈ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، سر یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم نکالیں گے۔ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو، اپنے ملک میں کوئی اللیگل کسی امیگریٹ کو وہ نہیں رہنے دیتا۔ لیکن ایشو پتہ ہے کیا ہے، میں آبزرو کر رہا ہوں اس پہ کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ سیاسی پارٹیاں ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل نہیں نکالنا چاہیے، یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا۔ تو شاید اس وجہ سے انہوں نے بولا ہے کہ یار، لیکن اس کا جو حل ہے وہ میرے خیال میں پابندی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیریٹو بلڈ کرتا ہے، آپ اس کے اگینسٹ ایک نیریٹو بلڈ کر لیں۔ باقی حکومت مطلب جہاں ہم جاتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کئی جگہ ہم گئے ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ امیگرینٹس ہوتے ہیں، فارنر ہوتے ہیں نا۔ نہیں، آج چیف منسٹر نے بھی آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر لاؤڈلی پیغام دیا، یہ کر رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ میں تو دیکھو ہم اس چیز کو میڈیا میں ہم اس چیز کو، چاہے وہ ہماری وہ پولیٹیکل جماعتیں جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی اس کو آج کل ایشو بنانے کی اس پہ کر رہی ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہاں کسی افغان ریفیوجیز کے جو UNHCR کے تحت جو ہے جن کے پاس ڈاکومنٹ ہے ان کو تو کسی طور پہ وہ تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ بھی ہم نے ان کو نہیں۔ آج انہوں نے CM نے بھی واضح کیا کہ جو اللیگل لفظ اللیگل کا جو آ رہا ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللیگل سے یہی بولا۔ تو ہمارے بلوچستان میں جو میڈیا ہے، جو بلوچستان کی پولیٹیکل جماعتیں، اسمبلی میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی۔ آپ کو یاد ہے ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے اس اسمبلی کو کور کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی افغان باشندوں کے حوالے سے جو ایک اکنامکلی جو بلوچستان پہ بوجھ پڑا، جو یہاں پہ جو مشکلات میں اضافہ ہوا، جو یہاں پہ جو جس طریقے سے کرپشن اور دوسری چیزوں پہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں جرائم میں اضافہ ہوا، تو یہ چیزیں تو ہم اسمبلی میں بھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کوئٹہ شہر میں وال چاکنگ ہوتی تھی، ایون کہ پشتونخوا نے بھی وال چاکنگ کی نا، افغان کے باشندے ہیں ان کو اپنے 90s کے ارلی 90s یا مڈ 90s کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، جب ہم اسکول جایا کرتے تھے ہم نے خود وال چاکنگ۔ اس کے علاوہ پشتونخوا کے علاوہ ظاہر کہ پشتون قوم پرست ہے پشتونخوا، اس کے علاوہ باقی جو ہے بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں تھیں وہ بھی اس بات پہ ایگری تھے۔ اس کے علاوہ وہ جماعتیں جو مطلب نون لیگ سے تعلق رکھتی تھیں، جو لوگ یہاں پہ بلوچستان کے ہیں
یا پیپل پارٹی جن کا تعلق ہے وہ بھی اس بات پہ تمام agree ہے جماعتیں کہ بھئی ان کو جانا چاہیے اتفاق. اچھا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی وقت پہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ کو کیا لگا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں انہوں نے ایک بات کی کہ جی کرسی کے ساتھ کوئی بھی چپکا نہیں رہنا چاہتا, جب الیکشن کمیشن الیکشن کا اناؤنس کرے گا تو ہم اقتدار جو منتخب اسمبلی ہوگی یا منتخب نمائندے ہوں گے ان کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. لیکن جو صورتحال جو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا, سوال بھی ایسے ہوا کہ مزید ڈیلے ہو سکتے ہیں یا نہیں, تو انہوں نے ایک بڑا ایک نفع تلے انداز میں اس یہ کا نا جواب دیا مطلب کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وقت پہ الیکشن جو کہا جا رہا اب یہ دیکھیں یہ رشید, نہ آپ اور نہ میں اس وقت جو دنیا کے جو ایک کرائسس میں جو حالات کی طرف جو ہم جا رہے ہیں, آپ کا فلسطین والا اسرائیل والا جو اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے, ادھر سے روس یوکرین والی ہے, تو دنیا اس وقت جو نا بڑے مشکل حالات سے اس وقت گزر رہی ہے. تو اس سے اتحاد ہمارے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ بڑا ڈیفینیٹلی پڑے گا. اس خطے پہ آپ کے بین الاقوامی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں آپ کے صوبے پہ, ملک پہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک جمہوری حکومت ہو, ڈیسیجن لے, نگران کیا ڈیسیجن لے گا؟ تو اس وقت آپ کے اکنامیکلی حالات بھی تو ایسے ہیں نہیں ہیں. تو پھر اس کا حل تو یہ نہیں ہے کہ جی نگران بیٹھے. باقی الیکشن کی جو بات ہے, الیکشن تو تمام پولیٹیکل جماعتیں سمیت تمام ڈیموکریٹک سوچ رکھنے والے لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. جو ابھی انہوں نے گورنمنٹ نے ایک اناؤنس کیا ہے اس کو ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, تاکہ کیونکہ یہ ڈیلے جب جیسے جیسے ہوگا مسائل مزید اضافہ ہوں گے, انگلیاں پھر اٹھیں گی. تو ان انگلیوں کو اٹھنے سے پہلے ہی اپنی پالیسی کو نگرانوں کو واضح کرنا چاہیے. مطلب آپ نے ایک جمہوری حکومت جیسے تیسے 5 سال پوری کر کے گئی ہے, تو آپ نے اگلا الیکشن کروانا ہی ہے نا. تو آپ بہرحال اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو بیچ میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں. فرض کر اگر کبھی کاف لیگ کا ٹائم آیا تو لوگوں نے نون لیگ چھوڑا, کاف لیگ چلے گئے, کاف لیگ چھوڑ کے باپ چلے گئے, باپ میں اس طرح کے کچھ لوگ ہیں. پیپل پارٹی کا ادھر بلوچستان میں ایک شوشہ چل گیا, بڑا آئے پہ کریٹ ہوا, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی. تو کچھ لوگ گئے پیپل پارٹی میں, وہ لوگ کسی کے اشارے پہ گئے تھے, اپنا ڈیسیجن تھا, معاملہ کیا تھا؟ دیکھیے اشاروں کی بات تو جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں مجھ سے, یقیناً اس میں بلوچستان کی چونکہ ہماری جو سیاست کا جو ایک مزاج رہا ہے, سیاست تو نہیں ہم اس کو کہیں گے کہ جو ہمارے لوگوں کا مزاج رہا ہے, صحیح ہے. کچھ پولیٹیکل جو اپنے آپ کو پولیٹیکل لیڈرشپ کہتے ہیں یا پولیٹیکل جو پولیٹیکل فگر کہتے ہیں, الیکٹیبل, لیکن وہ ان کے نظریات اور وہ میں نے آپ نے بڑے کلوز دیکھے ہیں, قریب سے دیکھے ہیں. کل تک نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے والے نون لیگ کے خلاف ہو گئے تھے, نون لیگ کے خلاف جو تھے آج وہ پھر دوبارہ نون لیگ میں جانے کی تیاریوں میں ہیں. آ بھی گئے تو آ بھی گئے. اور اسی طرح ابھی ہمارے جو پچھلے چیف منسٹر گزرے تھے, انہوں نے جام کمال صاحب, انہوں نے نون لیگ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا, لیکن آج پھر جو خبریں ہم سن رہے ہیں کہ ان کی دوبارہ سے راستے ہموار ہو رہے ہیں, وہ واپس جا رہے ہیں. تو یہاں پہ کوئی نظریات یا کوئی ایسا نظریاتی پارٹی ہماری چند ایک ہی رہ گئی ہیں جس میں آپ کی کمپرس جماعتیں ہیں, جہاں پہ لوگوں کا ایک چلے غلط ہے صحیح اسٹینڈ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو الیکٹیبلز جو ہے وہ الیکٹیبلز آتے ہیں اپنے ووٹوں کے, نہ کہ وہ پارٹیوں کے ٹکٹ پہ جیت کر یا پارٹی کا ووٹ بینک لے کے آتے ہیں. یہاں پر الیکٹیبلز ہیں. میں نے سنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیپل پارٹی میں, جنہوں نے پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں, مطلب باقاعدہ پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں, زرداری صاحب سے ملے بہت, وہ لوگ دوبارہ ابھی کوئی اپروچ کر رہے ہیں یار پیپل پارٹی چھوڑ کے کہیں چلے جائیں. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. کچھ لوگوں نے بڑی جلدی کی, وہ جو کیا کہتے ہیں جمپ لگانے کی, تو وہ جمپ لگا کے اب وہ جو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ کھائی میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. یہ ایک بڑا کویشچن ہے کہ آگے نون آئے گی, پیپلز پارٹی آئے گی, ایکس وائی زیڈ آئے گی, پیپل پارٹی کا تو کلوز ہو گئے تو وہ لوگ جنہوں نے بہت جلدی کی اور تیزی سے بھاگنے کی کوشش کی, تاکہ وہ جیسے نہیں وہ بس سے ایک جا رہی تھی تو بس کے پیچھے وہ کسی نے وہ سیڑھی پہ لٹک گیا, کسی نے دروازے پہ پناہ ملی, کسی نے چھت پہ جا کے بیٹھ گیا, کوئی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. پتہ چلا بس تھوڑی دیر جا کے ہی آگے جا کے رک گئی ہے, اس کی سپیڈ سلو ہو گئی ہے. تو یہ ہوتا ہے پالیٹکس میں, یہ چیزیں ہیں. لیکن نہیں پالیٹکس میں میں نے جو اس سے پہلے کہا, یہ پولیٹیکل فگرز
کچھ لوگ الیکٹیبلز جو ہیں نا یہ ان کی سوچ ہے. اچھا جو یہ لوگ پھر ابھی نظریاتی لوگ جو میں تمہیں رشید صاحب جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی ان کی پارٹیوں commitment ہوتی ہے کو اپنی چاہے پارٹی وہ کے اپوزیشن میں رہیں چاہے وہ کبھی بھی اقتدار میں نہ آئے ہوں لیکن ان کی کمٹمنٹ ہے. ٹھیک. اچھا میں نے سنا یہ لوگ ابھی نون لیگ کو دوبارہ باپ سے دوبارہ رابطہ کر رہے ہیں. دیکھیں نون کی کوشش ہے کہ جتنے الیکٹیبلز کو جس طرح پیپلز پارٹی نے ایک وہ اٹیمپٹ کیا نہیں یہ جو بلوچستان میں پیپل پارٹی میں اب گئے وہی نا وہ اچھا واپس وہی جو الیکٹیبلز جو ادھر بھی چلے گئے تو وہ کوشش ہے دونوں پارٹیوں کی برسہ کشی ہے نہیں پارٹیوں کی یا ان کی ان شخصیات کی ان شخصیات کو لینے کے لیے ان شخصیات کے لیے بھی. ایک تو یہ کہ پارٹیاں ان کو اپروچ کر رہی ہیں چلو پیپل پارٹی چھوڑے نون لیگ میں آؤ, ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ لوگ جو پیپل پارٹی میں چلے گئے تھے یہ لوگ آپ کھل کے کیوں نہیں کہتے کہ کون چلے گئے تھے اور کن کی واپسی وہ کوشش کرے. یہ سوال میرا آپ سے نہیں میں بالکل اس کا میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں نا سلیم کوسا صاحب ہے پیپل پارٹی انہوں نے جوائن کر لیا. اچھا جب جام صاحب ڈھارے نہیں گئے, جام صاحب صورتحال دیکھ رہے تھے. جب جام صاحب گئے مریم نواز صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوئی, تھوڑا سا ایک ردم ہو گیا, مطلب برابر ہونا ایک سیکوینس پہ آنا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد سلیم کوسا صاحب نے تو یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سلیم کوسا صاحب نے جام صاحب کو بولا یار مجھے تو اپنے ساتھ رکھیں, میں تو غلطی ہوگی پیپل پارٹی میں. نہیں تو جام صاحب نے ان کو جواب جو ہمیں جو پتہ چلا ہے جام صاحب نے کہا آپ نے بہت جلدی کی, آپ گروپ کی صورت میں جاتے تو آپ کی تھوڑی سی کچھ اور, لیکن آپ اس وقت وہ میں نے بس والی مثال دی نا وہ سمجھ رہے تھے کہ بس نکلنا اس چاہیے طرح کے بہت سے لوگ. تو ایسے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ابھی جو پیپل پارٹی میں گئے تھے وہ لوگ ابھی قدس بزنجو سے بھی رابطہ کریں یار ہم باپ کے ساتھ انٹیکٹ رہنا چاہتے ہیں, وہ تھوڑے سی غلط فہمی. یہ ہم نے کل پروگرام میں بھی آپ کے بات کی تھی کہ باپ پارٹی دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے. اچھا باپ پارٹی میں دوبارہ پیپل پارٹی والے کون جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ مجھے معلومات نہیں ہے, یہ تو کچھ ہوں گے بالکل ہیں. ابھی بھی جو پیپلز پارٹی میں جنہوں نے جمپ لگائی یا نون کی طرف جا رہے تھے اب وہ دیکھ رہے ہیں پیچھے مڑ کے کہ باپ تو واپس انٹیکٹ ہے. اور ہمیں کسی نے وہ جو آپ نے بات کی کہ اشارے نہیں تھے, یہ ایک سوچ تھی لوگوں کے ذہنوں میں کہ لیکن میری اطلاع تھوڑا الگ ہے, پی ٹی آئی پھر نون لیگ پھر پیپل. لیکن میری اطلاع تھوڑا الگ ہے. جی بتائیں نا آپ شیئر کریں. پیپل پارٹی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نا وہ اشارے کنائے نہیں تھے, اس کو باقاعدہ طور پر دیکھیں آپ کے جناح ٹاؤن میں ایک بنگلہ تھا, ٹھیک ہے, وہاں پہ گاڑیوں کی لائن لگی تھی. یہ جو باپ کے الیکٹیبل جو خود کو کہتے ہیں یہ جاتے تھے اس بنگلے میں, وہاں پہ پالش ہوتے تھے یا گرین واش ہوتے تھے. یہ جب نکلتے تھے تو سیدھا چلے جاتے تھے کراچی میں جا کے زرداری صاحب سے 2-3 دن انتظار کرنے کے بعد زرداری صاحب سے ملتے تھے. وہاں پہ باقاعدہ ان کو شال پہنایا جاتا تھا, یاد ہے وہ پٹو جو ہے. لیکن یہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے جو میں تو آبزرو کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے کسی کے ساتھ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی اور نہ کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی. سب کو وہ مفرل شال پہنا دیا, جی یہ لیں بس آپ پیپل پارٹی میں ہیں, یہ خوش ہو گئے جی ہم پیپل پارٹی میں ہیں. یہ تو جناح ٹاؤن کا ابھی بھی بنگلہ موجود ہے, ابھی بھی لوگ آتے جاتے ہیں, لیکن اس طرح کا رش نہیں ہے اس میں نا. تو یہ اگر انڈیکیشن نہیں ہوتا تو کیسے پتا تھا کہ پہلے اس بنگلے میں جانا ہے, اس کے مشین سے ہم نے نکلنا ہے, پھر جا کے جو ہے زرداری صاحب سے ملاقات کرنا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے. یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. تو یہاں پہ خبریں بڑی سوشل جو حلقے تھے اس میں بڑی تھی, جو ہمارے پریس کلب ہے یا صحافیوں کے جو حلقے اس میں بھی یہ ایک دوڑ لگی ہوئی تھی. اور وہ دوڑ میں نے جس طرح کہا نا کہ بس کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہو گئی ہے. اب لوگ پریشان ہیں کہ کس بس میں بیٹھ گئے, یہ منزل تک پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی, یہ سپیڈ پکڑے گی نہیں پکڑے گی. تو وہ بیچارے ششپنج میں مبتلا ہیں. تو جہاں تک آج سی ایم کی جو باتیں ہیں اس پہ دوبارہ واپس آتے ہیں کہ آج جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تربت کا جو واقعہ ہوا اس پہ انہوں نے بڑا ایک واضح موقف اختیار کیا کہ جو لوگ بیچارے مزدور آتے ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہوا. یہ چیف منسٹر نے جو کہا کہ جی وہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. یہ ایک بڑی اچھی ایک وہ ہے کہ جو بھی چاہے پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ کنٹریکٹر ہو, وہ جو بھی اپنے ساتھ لیبر لگائیں گے باقاعدہ ان کی رجسٹریشن ہوگی اور ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری. اس میں عرفان صحیح تھا, مجھے تھوڑا سا وہ ہو نا کہ بھئی فرض کریں میں جاتا ہوں ابھی کہیں پہ مزدوری کرنے جاتا ہوں, اب میں پہلے جاؤں پولیس اسٹیشن یار میں مزدوری کرنے آیا ہوں, یہ تھوڑا عجیب. دیکھیں لیکن دیکھیں اگر سیکورٹی تو اپنی جگہ, گورنمنٹ کا کام ہے سیکیور کرنا, تو اس کا مطلب ابھی فرض کریں آپ ٹھیکیدار ہیں, کوئی 10 بندے آپ کے پاس آتے ہیں, ایک ایک کر کے آپ جائیں گے اس کو رجسٹریشن کروائیں گے, پھر رجسٹریشن کرنے کے بعد جو ہے وہ مزدور جائیں گے کام کرنے, ان کے ساتھ پولیس کا اسکواڈ لگے گا, پھر وہ آئیں گے جہاں رہا. اس طرح ہو نہیں سکتا, نہیں ہو سکتا, امپاسبل ہے, یہ اس طرح ہو نہیں سکتا. نہیں بات آپ کی صحیح ہے,
یہ ہو نہیں سکتا. چلیں لیٹ سی, دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا گورنمنٹ نیکسٹ کیا اقدامات اٹھاتی ہے. لا اینڈ آرڈر اس وقت دیکھیں سب سے بڑا چیلنج ہے صوبائی حکومت کے لیے, اور ہم نے اس حکومت نے ہر حکومت کے لیے تھا. لیکن اب دیکھیں جس طریقے سے تواتر کے ساتھ آپ دیکھیں گزشتہ 1-2 ماہ کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, تو اب الیکشن بھی آپ کے قریب آتا جا رہا ہے. اور الیکشن قریب کیسے آ رہے ہیں؟ تو یہ تو حالات جس پہ ہم بات کریں کہ حالات و واقعات جو رونما ہو رہے ہیں, اس سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً یہ خدشات ابھر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور ساتھ پھر آگے موسم سرما شروع ہونے جا رہا ہے. اور جو ابھی تک کو جو اطلاعات ہیں یا جو اعلانات گورنمنٹ کی طرف سے جو کیے گئے ہیں کہ فروری کے شروع میں یا جنوری کے اینڈ میں الیکشن ہو جائیں گے, تو یہ جو گورنمنٹ کے جو اعلانات ہیں اس تناظر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز بھی اور بھی ہے. دیکھیں نا, ابھی جب آفیشیلی ایک اعلان ہو کہ جی 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک سیاسی گہما گہمی شروع ہوتی ہے, کارنر میٹنگ شروع ہوتی ہیں, جب سے جلوس ہو جاتے ہیں. آپ کو پورے پاکستان میں کہیں کوئی ایسا کوئی ایکٹیویٹی نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی کچھ لوگ کہتے ہیں سوائے یہ کہ لاہور میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, یہی وہ یہ آ رہے ہیں, اس کے اور ہماری بہت سی پولیٹیکل جماعتیں لاہور کو ہی دیکھ رہی ہیں کہ لاہور میں میاں صاحب اگر آتے ہیں کو الیکشن کمپین شروع ہوتی ہے تب ہم شروع کریں گے. بلوچستان میں تو یہی یقین نہیں آ رہا ہے ان کو. ابھی تک دیکھیں بلوچستان میں بھی پولیٹیکل جماعتیں اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی, چاہے وہ قوم پرست جماعتیں ہوں, نیشنل پارٹی ہو, بی این پی مینگل ہو, بی این پی عوامی ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, وہ اس طریقے سے ابھی تک ایکٹیو نظر نہیں ہے. کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں رشید, اس وقت لوگ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے بہت زیادہ. لوگ اس وقت 2 وقت کی روٹی یا 1 وقت کی روٹی کے لیے اس وقت اپنے بچوں کے پیٹ کو دیکھ رہے ہیں, اپنے پیٹ کو اس وقت لوگوں کو نہ اس سے غرض ہے کہ الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے, لوگوں کا اس سے کوئی کنسرن نہیں, جو بیسیکلی مجھے اور آپ کو بھی نظر آتا ہے. ہم تھڑے والے جو تھڑے میں جو لوگ بیٹھے ہیں, بیچارہ جو فقیر بیٹھا ہے, جو ایک مزدور بیٹھا ہے, جو ایک غریب آدمی جو بیچارہ اس وقت پریشان حال ہے, اس کو اس چیزوں سے کوئی غرض نہیں کہ الیکشن ہو, یہ حکومت میرے دکھوں کا مداوع کرے گی یا نگران کرے گی. اس کو اس چیزوں وہ جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں, جس طرح آج سی ایم صاحب نے کہا کہ جی پیٹرول سستا کر دیا, آپ کا ڈالر میں کمی آ رہی ہے, دوسری چیزوں میں سریے میں, یہ اعلانات انہوں نے کیے. اور یہ یقیناً اس کا انٹرنیشنلی امپیکٹ بھی, اور اس میں ہمارے اداروں کا بہت بڑا کردار ہے کہ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن جو اگلا سوال انہوں نے ہمارے توسط سے کہا کہ ہم میڈیا کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاجر, ٹرانسپورٹر اور جو وابستہ ہیں اگر وہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو غریب آدمی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اس سے مجھے تھوڑا سا جو آپ نے بات کی کہ اداروں نے کی, مطلب ظاہر ہے کہ نگران حکومت نے کی, اس سے تھوڑا میں سوال بھی ہے, میں اپنا رائے بھی دے دیتا ہوں. اس سے وہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی نہیں ہے جو پی ڈی ایم کے نام پہ اکٹھے ہوئے, ڈالر روز بروز بڑھتا گیا, چینی, دال, سبزیاں, گوشت دن پر دن ان کی پرائس بڑھتے گئے. جیسے ان کی حکومت ختم ہوئی اس کے بعد مہینہ ہوگا, 1.5 مہینے ہوں گے, اس کے بعد ڈالر بھی نیچے آیا, چینی کی قیمتیں بھی نیچے آئیں, دال کی قیمتیں نیچے آئیں, گھی, مطلب جو بھی اشیاء خوردنوش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں وہ تو عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہیں. رشید, سیاسی جماعتوں کا کردار آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, آپ نے بھی بڑا کلوز دیکھا ہے ان کو جب یہ اقتدار میں ہوتی ہیں تو ان کے جو پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں. یہ پی ایس ڈی پی سے باہر نکلتے نہیں, ٹھیکوں سے باہر نکلتے نہیں, کمیشن سے باہر نکلتے نہیں, ان کو عوام کا کوئی غم نظر نہیں آتا. جب یہ باہر نکلتی ہیں پھر ان کو ہر چیز نظر, پھر دھرنے بھی یاد آتے ہیں, پھر مہنگائی, پھر جمہوریت بھی یاد آتی ہے, پھر الیکشن بر وقت کرانے کا بھی مطالبے زور پکڑ جاتے ہیں. تو یہ ہم کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل جماعتوں کے اندر یا ہمارا ووٹر جو ہے اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرے ووٹ سے جیتنے والے, ایوان اقتدار تک پہنچنے والے اور ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے, ان کا ہم درست انتخاب نہیں کریں گے, جو صرف اپنی ذات کی نہیں بلکہ مجموعی طور پر اپنے صوبے, اپنے حلقے, اپنے ملک کے بارے میں جب تک نہیں سوچیں گے اس وقت یہ مسائل جوں کے توں رہیں گے. الیکشن ہوں, پولیٹیکل جماعتیں, نون آ جائے, پیپلز پارٹی آ جائے. میں آپ کو ایک چیز بتا رہا, دیکھیں عمران خان جب حکومت میں تھے, ان کی حکومت تھی, بلاول بھٹو صاحب نے لانگ مارچ کیا مہنگائی کے خلاف. اس ٹائم آپ کا پیٹرول 180 روپیہ کی تھی نا,
مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کے دھرنا دے کے وہ بیٹھ گئے. اس ٹائم چینی 70-80 روپے کی تھی نا, اس کے بعد چینی 200 تک پہنچ گیا, پیٹرول 3 تک, مریم 300 نواز تک. کے آپ کے جلسے نہیں آپ دیکھتے تھے؟ مطلب اس کے بعد اپنی دور حکومت میں چیزیں بڑھتی گئیں تو کوئی بات نہیں ہے. رشید یہی تو المیہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے ان پولیٹیکل جماعتوں کے رویوں کو یا ان کے جو بیانات, ان کے جو بیانیے, ان کو ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کا, یہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں, الیکشن میں ہمارے لوگوں کو سوچ سمجھ کر لیکن اس اپنے میں ووٹ ایک چیز ہے نا, سوچ سمجھ ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے نا, کہا یہ بھی تو جاتا ہے نا سیاسی جماعتوں کی طرف سے, یا ہمارے جیسے لوگ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاست انجینئر بھی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کے پاس ووٹ بینک نہیں ہوتی. دیکھیں, یہ بھی ایک مجھے آپ بتائیں بلوچستان میں جو لوگ آئے پچھلی اسمبلی میں, کتنے لوگ جو ہے لائے گئے اور کتنے لوگ منتخب ہو کر آئے؟ مطلب آدھا سمجھے. میں تو اس پہ اختلاف کرتا ہوں. آپ کے جتنے 65 کے ایوان میں جو بلوچستان اسمبلی میں چند میں کچھ کو تو ریزرو سیٹیں ہیں نا, وہ نکال دیں, وہ نکال دیں, 55 سیٹیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کتنے لوگ جو تھے. دیکھیں کل ہم نے بات کی تھی اس پہ, ہم نے نام لے کے کہا تھا کہ فلانا کینڈیڈیٹ ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹ, اس کے مقابلے میں فلانا بندہ 19-20 اس صورت میں جب سپورٹ کے باوجود 19-20. چلیں جی, میں آپ کی اس بات کو اس طریقے سے وہ کر دیتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. پبلک کو بھی تھوڑا سا اویئر ہونا پڑے گا, لیکن آج ہماری پبلک اویئر بھی ہے, لیکن وہ جس معاشی مشکلات سے دوچار ہے وہ بیچاری کا, جس کو کہتے ہیں نا, کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی. اویئرنیس وہاں پہ ہوتی ہے, اس کو کوئی وہ نہیں ہے. تو میرے لیے یہ سوال کہ جی الیکشن کب ہوں گے نہیں. اچھا وہ چھوڑیں, ایک جو سوال میں نے ان کو ایران بارڈر کے حوالے سے کیا تھا سی ایم صاحب سے, ان کے جواب سے مجھے تھوڑا تو حوصلہ مل گیا, کیونکہ 5-6 آپ کے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ کراچی دور پڑتا ہے لیکن بارڈر ان سے نزدیک پڑتا ہے. آٹا بھی منگواتے ہیں, چاول, چینی, ایسے اشیاء خوردنوش. آج وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جی ہم نے باقی چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی ہے, اشیاء خوردنوش کی چیزوں پہ نہیں. ہاں پیٹرول ڈیزل پہ ہم نے اس حد تک سختی نہیں کی ہے, لیکن ہم تھوڑا بہت پابندی کمی کی ہے اس میں. تو یہ میرے خیال میں ایک حوصلہ افزا ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے ہم ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بارڈرنگ ایریا ہے, جہاں پہ لوگوں کا دار و مدار ہی بارڈر پہ ہے. اب اگر ایران کی آپ مثال لے لیں, ایران کے ساتھ جتنے ہمارے شہر ہے, بارڈرنگ ایریا ہے کہ جتنے شہر ہیں, وہاں پہ تو سوئی سے لے کر پیٹرول تک ہر چیز وہاں سے ڈیپینڈنٹ ہے وہ, کیونکہ پاکستانی مصنوعات وہاں تک پہنچتی 3 گنا زیادہ ہو جائے. تو اس لیے ان کی جو خیالات جو سی ایم صاحب کے تھے کہ ان کے ساتھ ہم رعایت کر رہے ہیں, وہ فری ٹریڈ ہو رہی ہے ہماری, وہاں پہ کوئی پابندی نہیں. اصل بات وہ ہے رشید, جو اس کی آڑ میں جو مافیا پورا بڑا جو کام کرتا ہے نا, اس پہ ہاتھ ڈالا جائے, ان کو بے نقاب کیا جائے. یہ تو میں بار بار کہتا ہوں, چاہے اس میں ہمارے ادارے بھی کوئی ملوث ہیں, اگر اس میں کوئی ہمارا کوئی پولیٹیشین ملوث ہے, اس میں ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن ہے نا, تو ان پہ پہلے ہاتھ ڈالا جائے. اور غریب آدمی جو بیچارہ اپنے بچوں کے لیے, ایسا ٹاپک مطلب بات سے نکل گئی, ہمارا ٹائم بھی ابھی پورا ہو گیا ہے. آپ کو مجھے پتہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں یہ جو ٹوکن سسٹم جو انہوں نے کیا تھا, آپ کے ڈی سی ارب پتی بن گئے. اس پہ آپ ایک الگ پروگرام کریں نا, تو ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. تو یہ اسمگلنگ, بارڈر ٹریڈ کے نام پہ جو یہاں پر جو دھندے ہو رہے ہیں, اور جو مافیا جو ارب خرب پتی بن گئے ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالا جائے, تب جا کے آپ کی ڈالر نکلیں گے, آپ کی ملک کی معیشت بہتر ہوگی. آپ اس پہ ایک الگ پروگرام کریں, اور اس پہ باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ ہم لوگ آئیں. کل کرتے ہیں, کل پرسوں تک انشاءاللہ کریں گے. جی عرفان سعید صاحب, ابھی میں کوشش کروں گا کہ سولو پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں, کوشش کروں گا کہ جو بلوچستان کے سینئر ہمارے دوست ہیں, صحافی ہیں, ان سے بھی استفادہ کیا جائے, ان کے پاس جو معلومات ہوتی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین تک وقتاً فوقتاً پہنچا دیں. تو کل تک کے لیے اجازت دے دیں کسی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.